وبرکاتہ۔ دعائیں پڑھ لیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کے لیے آئی۔ اس میں ہمیں ہدایت کے لیے غور و فکر کرنا پڑے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کیونکہ قرآن بہت مشکل سے سمجھ آئے گا، نہیں۔ اس کا جواب بھی قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا، بہت آسان بنایا، تو ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ یعنی قرآن اسی کے لیے آسان ہوگا جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے اس مہینے کے اندر، رمضان کے اندر، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن پہ غور و فکر کریں، کیونکہ یہ دورہ جو ہے اس میں ہم ڈیٹیل میں تو جائیں گے نہیں، تفسیر تو نہیں ہوگی، لیکن صرف اور صرف ایک یاد دہانی ہوگی کہ ہم دیکھیں کہ قرآن میں رحمان ہم سے کیا مخاطب ہیں، رحمان ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے تو پڑھنے والے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی ذات نے بہت زیادہ فضیلت دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر میرا کرنے کے لیے جیسے ہی ہونٹ حرکت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن سن رہے ہوں، قرآن میں غور و فکر کر رہے ہوں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس نے قرآن کے اندر کوئی بھی مشقت آ جائے، کوئی محنت کرنی پڑے، جیسے آپ لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ سے، مشقت سے آتے ہیں نا کہ اپنے کاموں کو سمیٹنا، ٹائم نکالنا، پھر آنا، تو مشقت آئے، محنت کرنی پڑے، تو یہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے خوشخبری رکھی ہے۔ فرمایا جو بھی قرآن پہ عمل کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا، اس کے لیے میں نے خوشخبری رکھی ہے۔ اور آپ کا یہاں آنا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جہاں سے چل کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی طلب کے لیے، کیونکہ یہ جو ہمارا آج کا جو درس ہے، ہمارا جو پارے کا ہم نے پڑھنا ہے، اس میں ہمیں سب کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے اس پارے سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، صرف ایک ٹائم پاس نہیں ہے، یا ایک بس ہم آئے ہیں، بس جی باجی نے کہا اس وجہ سے آگے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ سب سے پہلے اپنی نیت کریں کہ یہاں پہ ہم آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ اور دوسرا، اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے اس قرآن کے اس رمضان کے اندر قرآن میں انشاءاللہ غور و فکر بھی کرنی ہے، اس سے ہم نے سیکھنا بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اپنی بخشش بھی لینی ہے انشاءاللہ۔ تو ہمارا یہ ٹارگٹ رمضان کا ہونا چاہیے کہ اس دفعہ ہم نے انشاءاللہ بخشش لینی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آپ لوگ گھر سے نکلی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے 4 انعام ہو جاتے ہیں، 4 انعام اس کے اوپر کر دیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا انعام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ گھر سے نکلتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ان کے پاؤں کے نیچے جو ہیں وہ فرشتے پر بچھا لیتے ہیں، یعنی فرشتوں کا پر بچھانا۔ آپ لوگ اب آئے ہیں نا، تو یہاں پہ آتے آتے سمجھو کہ فرشتوں کے پروں کے اوپر سے آپ چل کے آئے ہیں، تو فرشتے پر بچھا لیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، قدم اس کا بھی باہر ہوتا ہے گھر سے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں اس انسان کے لیے حج اور عمرے کا اجر لکھ دو۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے جب نکلیں گے تو حج اور عمرے کا اجر بھی ہم پائیں گے، تو انشاءاللہ یہ بھی اجر، یہ بھی انعام ہم نے روز لینا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو سیکھنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے، جس راستے سے آئیں گی، حدیث کے الفاظ ملتے ہیں کہ راستے کے اندر کوئی کینکر، کوئی پتھر، کوئی بھی درخت،
جس کو کراس کر کے آتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہر چیز جو ہے وہ اس انسان کے لیے دعا کرتی ہے کہ یہ قرآن کو سیکھنے جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں جو اپنی بلوں کے اندر جو بھی ہے سب جو ہے وہ قرآن کو سیکھنے سمجھنے والے کے لیے دعا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ یہ آتے ہوئے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، نیت رکھنی ہے کہ ہم آ رہے ہیں تو ہمارے لیے اتنی چیزیں جو زمین پہ ہیں وہ سب ہمارے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اور چوتھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھا عمل آقا علیہ السلام فرماتے جو قرآن کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے وہ چل کے آتا ہے اس راستے پہ، اس کے جوتے پہ، اس کے کپڑے پہ، اس کے چہرے پہ جتنی بھی گرد پڑتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں اس گرد کو چن لو، یعنی اس کو سمیٹ لو۔ کس لیے؟ فرمایا کہ اب ہم تو آ رہے ہوتے ہیں، اب ہم اپنے پاؤں جھاڑتے ہیں، جوتے والی جگہ پہ جوتے اتارے اور آگے لیکن فرشتے جو ہیں اس کو شمار کرتے ہیں، اس کو سمیٹتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ پھر اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے کہ کل قیامت کے دن اتنی میں اپنے اس بندے کو کستوری دوں گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے کستوری بھی لینی ہے، ہم نے جنت بھی لینی ہے، اور انشاءاللہ ڈیلی کا ہم نے حج اور عمرے کا ثواب بھی لینا ہے انشاءاللہ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے کھلنے والی، فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی کسی چیز کو، تو قرآن کے شروع میں سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی یہ قرآن اس سے کھلتا ہے، اس سے قرآن کھلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کے دیکھا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، اور آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، اور وہ فرشتہ زمین پر اترا، اور آج سے پہلے وہ کبھی نہیں اترا تھا، اور وہ فرشتے نے آ کے آپ کو سلام کہا اور کہا کہ میں آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دیتا ہوں۔ 2 نور جو آپ کو دیے گئے ہیں وہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ وہ کیا ہیں؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ فرمایا کہ یہ 2 نور ہیں، ان دونوں کے ذریعے اگر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی، یعنی ان کے ذریعے ہم پڑھ کے کوئی دعا کریں تو اس سے دعا بھی ہماری کوئی رد نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب سے پہلے پناہ مانگیں اللہ کی شیطان مردود سے۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے شیطان ہی کوئی نہ کوئی رکاوٹ لاتا ہے، شیطان کوئی رکاوٹ ڈالے گا، تو اس لیے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پہلے ہی ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو شیطان مردود سے پناہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ کی ذات بہت مہربان، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اس سورت کو میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ سورت جو ہے یہ تقسیم شدہ ہے، یعنی ہاف ان ہاف اللہ کی اور ہاف بندے کی۔ پہلے انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک دعا کرتا ہے، تو اس سورت میں ایک دعا بھی ہے، تو اس لیے اس سورت کو دعا بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر اس سورت کا نام بھی قرآن میں اللہ رب العزت، ویسے تو یہ ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، لیکن واضح لفظوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے آپ کو 7 مثانی عطا کی، یعنی 7 مثانی کا مطلب ہے جو بار بار دہرائی جانے والی، بار بار جو دہرائی جاتی ہے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے۔ تو اس کی تو فضیلت کی دلیل تو اسی بات سے لگا لیں کہ ہر نماز کے اندر پورے قرآن سے کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس صورت کے کہ ہر نماز کے اندر اس صورت کو ہم پڑھا جاتا ہے، ہر فرض نماز کے اندر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں اس کی کوئی نماز نہیں ہے، تو نماز نہیں ہوگی جب تک ہم سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ہم اس کی تعریف کیوں کریں اللہ کی؟ کیونکہ ہر نعمت تو اس نے عطا کی ہے، جس نے ہر نعمت دی
اس کی طرف ساری نعمتیں ہیں، پھر تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ وہ لائق ہے اس چیز کے، رب العالمین، وہ رب ہے سارے جہانوں کا، سارے جہان والوں کا، پالنے والے کو رب کہتے ہیں، وہ پالنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات اس کا بھی رب ہے جو مانتے ہیں، اور اس کا بھی رب ہے جو نہیں مانتے، تو وہ سب کا رب ہے، رب العالمین۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کا جو ابتدا کی ہے وہ الحمدللہ سے کی ہے، حمد اللہ کی تعریف۔ تو الحمدللہ سے عموماً بعض اہل علم نے 4 قرآن کے حصے کیے ہیں، اور انہوں نے چاروں حصوں کی ابتدا الحمدللہ سے کی ہے، یعنی شروع قرآن بھی الحمدللہ سے، پھر آگے دوسرا حصہ اس کا سورۃ انعام وہ بھی شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور، اس کے بعد تیسرا حصہ سورۃ کہف وہ بھی شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس کے بعد چوتھا حصہ جو ہے سورۃ سبا وہ بھی شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو الحمدللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ یہ شکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی الحمدللہ کہنا، ہم ایک دفعہ الحمدللہ کہیں گے تو وہ میزان کو بھر دے گا، یہ کلمہ شکر ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہ میں ان کو عذاب میں مبتلا کیوں کروں گا اگر یہ شکر کریں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اگر آج مصیبتوں میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی آزمائش میں کوئی ہم پہ عذاب آیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ بھی ہماری خود کی عمل ہے کہ ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ تو اگر میزان کو بھرنا ہے تو پھر ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر کرنا ہے۔ خوشی ہے تب بھی اور کوئی غم ہے تب بھی ہم الحمدللہ کہیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہتر دعا جو ہے وہ ہے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ایک دعا بھی ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریف۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے، اللہ کی ذات رحم کرنے والی مہربان، وہ رحمان ہے، اور اس کی رحمت جو ہے وہ سب کے لیے عام ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، خواہ کوئی بھی کسی اور کو پوجنے والا ہے یا اللہ کو ماننے والا ہے، کوئی بھی ہے تو اس کی رحمت جو ہے وہ عام ہے۔ لیکن رحیم وہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہے، رحیم وہ صرف اور صرف اپنی رحمت جو ہے وہ مومنوں کو دیتے ہیں۔ دنیا میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی، لیکن آخرت کے اندر اللہ صرف اور صرف رحیم ہوں گے، یعنی اپنے صرف اور صرف مومن بندوں کے لیے۔ تو اللہ ہمارا شمار بھی جو ہے وہ مومنوں میں کر دے۔ مالک یوم الدین، اور وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک اللہ کی ذات۔ وہ بدلے کا دن، کل قیامت کے دن جو ہے وہ ہر ایک کو اس کی جزا دی جائے گی، کوئی بھی ہے کیسا بھی ہے، سب کو اس کا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے برہنہ ہوں گے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور فرمایا اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج میں ہوں حقیقی بادشاہ، میں ہوں آج حقیقی بادشاہ، ہے کوئی دنیا کا بادشاہ؟ میں ہوں متکبر، ہے کوئی تکبر کرنے والا؟ میں ہوں جبار، این الجبارون، دنیا کے جبار کہاں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خواہ کوئی جہنم کے اندر ہی چلا گیا، فرمایا اگر کوئی جہنم کے اندر بھی چلا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی جنتی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جہنمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جب تک اس پہ جو زیادتی کی گئی اس کو بدلہ نہ دیا جائے۔ یعنی جہنم میں بھی وہ جائے گا نا، تب بھی اس کو اگر کسی نے حدیث کے الفاظ تماچا بھی مارا ہے نا تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی بندوں کے حقوقوں کو معمولی نہ سمجھے کہ یہ بس تھوڑے سے معمولی سے حقوق ہیں، نہیں، اس کا جو ہے حساب لیا جانا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ کس صورت میں ہوگا؟ اس صورت میں کہ ہمیں نیکیاں دینی پڑیں گی، بدلہ جو ہے وہ نیکیوں کی صورت میں ہوگا
کسی نے کسی کو کوئی دکھ دیا ہے، کوئی زبان سے، کوئی ہاتھ سے کسی پہ کوئی ظلم کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہدایت کے لیے ہمیں پہلے عبادت کرنی پڑے گی، یعنی جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی طرف سے ہم آئے ہیں، جانا اس کی طرف ہے، تو پھر اس کی عبادت کی جائے، اور سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث میں ملتی ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو سب سے بہترین دعا، اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ جتنے بھی ہدایت یافتہ لوگ گزرے ہیں نا، سب نے اللہ سے مانگا ہے۔ انبیاء کو دیکھ لو، انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی گزرے، جتنی بھی ان کو پرابلم آئی، جتنی بھی مشکل آئی، ہر مشکل میں انہوں نے اللہ سے مانگا۔ تو اس لیے ہم بھی خاص کر یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دعاؤں میں سب سے پہلی دعا جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دی ہے، کہ ہم تو مانگنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ دنیا کی چیزیں، یہ ملنا چاہیے، وہ ملنا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں یہ بتا دی ہے کہ دعا میں سب سے پہلی دعا کون سی مانگنی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ، اور یہ راستہ جو ہے وہ ملے گا تب جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے، سیدھے راستے کی طرف چلیں گے، کیونکہ اگر سیدھا راستہ نہ ملے تو انسان کو بڑے خطرے، کہیں سفر پہ بھی جائیں، بھٹک جائیں تو کتنی مشکلات میں آ جاتے ہیں کہ سفر لمبا ہو گیا ہے، پریشانی آ جاتی ہے کہ رستہ بھٹک گئے، تو خطرات کا بھی خدشہ ہوتا ہے، کسی خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ تو اسی طرح سوچیں، یہ تو دنیا کا سفر ہے، تو قیامت کا سفر کتنا لمبا ہے، اس کے خطرات کو کبھی غور کیے کہ اس کے لیے جاتے جاتے اگر راستہ بھٹک گئے تو کہاں جائیں گے؟ کیونکہ راستہ یہ جو ہے سیدھا، وہ تو رب تک جاتا ہے، اللہ کی ذات تک جاتا ہے، تو اگر اللہ کے علاوہ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے ہمیشہ اس سے دعا کرنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور یہ راستہ جو ہے یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے بغیر جو ہے وہ انسان اندھیروں میں بھٹکتے ہیں اگر وہ قرآن کو نہیں پڑھتے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب راستہ کن لوگوں کا؟ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا کہ ہدایت یافتہ جو ہوں گے ان کو کن کے ساتھ ہوں گے؟ وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین، اور اللہ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے ان کے ساتھی ہیں۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی انہی کے رستے پہ چلا، اللہ ہمارا بھی وہی سارے رہنما ہمارے بن جائیں اور ہم ان کے رستے پہ چل جائیں۔ تو فرمایا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ کا غضب ان پر کیوں ہوا تھا؟ آگے ہم جا کے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ ان کو اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا لیکن وہ دیکھنے کے باوجود بھٹک گئے، اور یہ سلف الصالحین کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد جو ہے وہ یہود ہیں، کہ ان کے اوپر اللہ کا غصہ ہو گیا، اللہ رب العزت ان پہ غصے ہو گئے، اور جو گمراہ ہو گئے اس سے مراد جو ہے وہ نصارہ ہیں، کہ اللہ رب العزت نے ان کو گمراہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ، یہ قرآن کی سب سے طویل سورت ہے، لمبی سورۃ البقرہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کریں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے، اور جو نہیں پڑھتے، جو اسے چھوڑتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے یہ اپنے چھوڑنے والے کے لیے جو ہے وہ باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پہ کبھی بھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ اگر دیکھا جائے نا تو آج جو حالات ہیں، ہر
ایک بندہ کہتا ہے مجھ پہ جادو ہو گیا، میرے سے یہ شیطانی مسئلہ ہو گیا. تو یہ مسئلے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی سورہ بقرہ پڑھی نہیں. ٹھیک ہے، لمبی بہت ہے، اس کو پڑھنا نہیں. اگر قرآن کی اور اللہ کی فرمان کی دل میں محبت ہوگی تو یہ ہمیں لمبی محسوس نہیں ہوگی. تو اس لیے سورہ بقرہ کو پڑھنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ ہم اگر قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہمارے گھر جو ہیں وہ قبرستان ہیں. استغفر اللہ. تو ہم نے اپنے گھروں کو، اب آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ہم نے اپنے گھروں کو کیا بنانا ہے، قبرستان بنانا ہے یا زندہ ایک جاگتے گھر بنانا ہے. تو بنانا ہے تو ہم نے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 2 نہایت صورتیں جو روشنی کرنے والی ہیں، فرمایا آل عمران اور سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل 2 سائبان ہیں اور یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. تو دنیا کے اندر تو کوئی بھی کیس آ جائے، کوئی بھی کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جتنا اس کا گواہ مضبوط ہے اتنا کیس مضبوط ہوگا. تو سوچا کریں قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے لیے بھی تو ہمیں کوئی گواہ چاہیے نا، تو اس کے لیے بھی اپنے کوئی ساتھی چاہیے. تو اس کے لیے ساتھی ہم یہ صورتوں کو بنائیں، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران، تاکہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے اللہ کے سامنے لڑ سکیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب فیہ اس میں کسی قسم کی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو متقی کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا احساس ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، بچ بچ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ کوئی وصیت کرے. میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھ سے وہی سوال کیا جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آقا مجھے کوئی وصیت کرے. تو آپ نے تقویٰ کی وصیت کی. اس لیے ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے، کیونکہ نیکی کی جڑ ہی تقویٰ ہے. نیکی کی جڑ، نیکی کی بنیاد تقویٰ ہے. اور اللہ رب العزت کا جب ڈر ہمارے دلوں میں ہو، تقویٰ ہو، تو پھر انسان کوئی بھی کام کرے. ہر وہ مقام جہاں پہ انسان کچھ بھی کرتا ہے اور اللہ سے ڈر رہا ہو تو یقیناً وہ نیکی میں شمار ہوگا. کیونکہ انسان جو ہے وہ انسان اور ڈرتا اللہ سے ہو وہ کبھی بھی حرام کام نہیں کرے گا. ڈرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ گناہوں سے بچے گا، حرام کاموں سے بچے گا. اور ہاں اگر تقوی والا ہے، وہ ڈرتا ہے اللہ سے، پرہیزگار ہے، ڈر ڈر کے بچ بچ کے زندگی گزارتا ہے، اگر وہ کبھی پھسل بھی جائے تو اللہ رب العزت جو ہے یہ اس کا ڈر اس کو واپس لے آئے گا، وہ پلٹ آئے گا اللہ کی طرف. تو اس لیے اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے مثال دی کہ کسی راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو اس میں ہم چلیں تو کیسے چلیں گے؟ یعنی اپنے کپڑوں کو بچا کے بچ بچ کے اس سے چلیں گے کہ کہیں اٹک نہ جائے ہمارا کپڑا. اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں بچا بچا کے چلنا ہے کہ کہیں ہم گناہوں میں اٹک نہ جائیں یا دنیا کی رنگینیاں ہمیں اپنے آپ میں جو ہے وہ محو نہ کر لیں کہ ہم لوگ اس رنگینی میں کھوئیں اور رحمان کو بھول جائیں. آگے اللہ رب العزت بتا رہے کہ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے، ومما رزقناہم ینفقون اور جو ہم نے رزق دیا ان کو وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے. تو غیب پر ایمان لانے والے متقی ہیں. پہلی بات غیب پر ایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے کوئی بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 4 چیزیں نہ آ جائیں. 4 چیزیں جب تک نہ ہوں گی وہ مومن نہیں ہوگا. کیا؟ نمبر 1 آقا علیہ السلام فرماتے وہ اللہ رب العزت کو الہ نہ مانے، توحید اس کی مضبوط ہو، ایمان اس کا اللہ پہ ہو، لا الہ الا اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. نمبر 2 فرمایا مجھے اللہ کا رسول مانے کہ مجھے اللہ نے بھیجا حق کے ساتھ. نمبر 3 آقا علیہ السلام فرماتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پہ یقین ہو کہ موت کے بعد زندہ ہونا ہے.
آخرت پہ اس کو یقین ہو۔ نمبر 4 فرمایا تقدیر پہ اس کا پورا ایمان ہو۔ تو اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول لیں کہ کیا ہمارے دلوں میں یہ چاروں چیزیں ہیں؟ اگر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو فکر کریں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں کہ ہمارا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں جب تک یہ 4 چیزیں اس کے اندر نہیں ہوں گی۔ تو غیب پر ایمان لانا ہے اور نماز قائم کرنی اور جو رزق دیا اس کو خرچ کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مشکل ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری سے کہتے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ، وہ اذان کہہ دے اور میں نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھوں گا تو دلوں کو سکون ہو جائے گا، دل میرا جو ہے وہ اطمینان ہو جائے گا۔ تو ہر غم کا جو حل ہے وہ نماز ہے، تو نماز قائم کرنی۔ اور جو متقی لوگ ہیں، تیسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ نے دیا ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب دیے سے مراد یہی نہیں ہے کہ جو مال اس کو دیے، نہیں، اس سے دیے کو دیکھا جائے تو اس کا بہت وسیع معنی ہے، یعنی اس سے مراد اللہ کی ہر وہ نعمت جو اس نے اس کو دی ہے، علم ہے، اس کو علم دیا ہے، اس کو کوئی ہنر دیا ہے، اس کو پاس کچھ بھی ہے، وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اس کو وہ دوسروں کو دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو مسکراہٹ دیں، ہماری وجہ سے کوئی مسکرا پڑے، ہماری وجہ سے کسی کا کوئی غم دور ہو جائے، ہماری وجہ سے کسی کے لیے کوئی آسانی دیں، یعنی دوسروں کو آسانیاں دینی، تنگی دینے والا نہیں بننا، تو ہمارا شمار بھی متقین میں ہو جائے گا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ جو متقی ہیں، مومن ہیں، وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب یہ سیدھے راستے کے لیے، کامیابی کے لیے ایک بتا دیا کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ بندہ کامیاب ہے، وہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ انسان جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ ان کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے اوپر ان کے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، اتنے نرم دل کہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، حق کو قبول بھی کرتے ہیں اور اللہ انہیں ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، حق کو قبول ہی نہیں کرتے، سخت دلی کی وجہ سے ان پہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی، حق کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان جانتے ہیں، پتہ بھی ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کتنا ہی ڈرا لیں ان کو، ان پہ اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جب مہر لگ جائے، سیل چیز ہو جائے تو وہ باہر نہیں آتی۔ اب ایک بوتل ہے، ہم جب لے کے آتے ہیں بازار سے، پیپسی لے ہیں، 7 اپ لے ہیں، کچھ بھی لے ہیں، کوئی چیز وہ سیل ہوتی ہے، سیل کو ہم کسی پانی کے ٹب میں پھینکیں گے تو نہ پانی اس کے اندر جائے گا، نہ اس میں سے کچھ باہر آئے گا۔ اسی طرح جب دل سیل ہو جائے نا، تو دل کی جو سختی آ جائے، دل سیل ہو جائیں، اور اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کلا بلوان، کہ جب ان کے دلوں پر مہر لگ جائے تو ان کے دل الٹے ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے ایک نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، دوبارہ کرتا ہے تو پھر نقطہ لگ گیا، پھر کیا، نقطہ لگتے لگتے دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، کچھ بھی پھر اثر نہیں ہوتا، دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اور پھر فرمایا ان کے دل جو ہے الٹ جاتے ہیں۔ اب الٹا ہوا دل، اب چیز الٹی پڑی ہو، گلاس ہے، اس کو آپ الٹا کر لیں تو گلاس میں آپ پانی ڈالیں تو ڈل جائے گا؟ نہیں ڈلے گا۔ پانی ڈالیں، چاہے اس میں زمزم ہی کیوں نہ ڈالیں، شہد ہی کیوں نہ ڈالیں، وہ کبھی بھی نہیں ڈلے گا، کیونکہ وہ الٹا ہوا ہوا۔ اگر سیدھا کریں گے تو ہی اس میں ڈلے گا۔ تو اسی طرح جب دل الٹے ہو جائیں تو کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ تو دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھے۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی، ان کی آنکھوں پر بھی غشاوۃ ایک پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ان کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا، جن کے دل جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، جو بظاہر تو مومن ہے لیکن اندر سے مومن نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقولو، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر بھی، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیتے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے، ان کے دلوں میں مرض ہے، ایک بیماری ہے، بس بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، حق کو جان لینے کے بعد اس کو قبول نہ کریں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب علیم رکھا ہے، عذاب ہے۔ کیونکہ تین قسم کے لوگ یہاں پہ بیان ہوئے، ایک تو وہ جو مومن ہیں، اندر سے بھی مومن، باہر سے بھی مومن، مومن ہی مومن ہے۔ نمبر دو، دوسرے وہ جو کافر ہیں، بالکل سیل ہے ان کے دل، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کسی بات کا، کسی نصیحت کا، کسی وصیت کا، کچھ بھی واعظ کا ان کو فرق نہیں۔ نمبر تین، تیسرے وہ لوگ جو بظاہر مومن ہیں لیکن اندر سے مومن نہیں، یعنی ان کا قول اور فعل میں تضاد ہے، دل اور زبان میں فرق ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں، تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں جس میں ہوں گی نا وہ منافق ہے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہو یا حج اس نے کیا ہو یا قرآن پڑھتا ہو، کوئی بھی نیکی کرتی ہے، اس کی نیکی قبول نہیں ہوگی، کس وجہ سے کہ منافقت اس کے اندر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کون کون سی تین باتیں؟ نمبر ایک، سب سے پہلے جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی وہ جھوٹ بولنے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے آپ کو رکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم جھوٹ تو نہیں بولتے؟ ٹھیک ہے، اس رمضان میں ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے، تو انشاءاللہ ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے انشاءاللہ جھوٹ سے بچنا ہے۔ کچھ باتیں آپ لوگ ہائی لائٹ کریں کہ ہم نے یہ کام انشاءاللہ کرنے ہیں، کرنے کے کاموں میں یہ کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے۔ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو نہیں بتانا تو خود کا تو کبھی کبھی بیٹھ کے اندازہ لگائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کتنی باتوں میں ہماری سچائی ہے، کتنی باتوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، کہ ہم کہیں گئے نہیں ہوتے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، جھوٹ ہے۔ کسی کو کچھ دینا نہیں، کسی سے محبت نہیں ہے دل میں لیکن اوپر سے اس سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹ، ہم اس کے ساتھ جو ہے یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دل میں کچھ، کسی کی جھوٹی تعریفیں کرتے رہنا، پیچھے کہنا یہ ایسا انسان نہیں، لیکن جھوٹی تعریفیں کرنا، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ جھوٹ میں آ جاتا ہے ہر چیز، اور یہ ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ جو ہے، یہ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کو دھوکہ دے رہی ہے، اصل میں خود کو دھوکہ دے رہی ہے، کیونکہ ان کو پہچان ہی نہیں ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں چلا ان کو کہ ہم صحیح ہیں کہ غلط ہیں، ان کو اپنا اندازہ نہیں ہو سکا ابھی تک کہ ہم غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو یہ شعور ان کو کوئی بھی اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس مرض کو بڑھا دیتی ہے، یہ جو جھوٹ کا منافقت کی مرض ہے اس کو بڑھا دیتی، اور ان کے لیے اللہ نے عذاب علیم رکھا ہے، اور وہ عذاب بہت بڑا، اور کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ عذاب علیم کے مستحق بعض لوگ جھوٹ کی وجہ سے بھی ہو جائیں گے، کہ جھوٹ بولنے جس کو ہم معمولی سے سمجھتے ہیں، خاص کر مائیں جو ہیں وہ تو اس کو بہت معمولی سمجھتی ہیں، بچے کو بلانا ہے کوئی بہانہ بنا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، ایک عورت اسے اپنے بیٹے کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا، وہ کہتی ادھر آؤ تمہیں کھجور دوں، آپ نے فرمایا تم نے اس کو کھجور دینی ہے؟ کہتی اللہ کے نبی جی، میں نے کھجور پکڑی ہے، ویسے وہ بات نہیں سن رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آؤ میں کھجور دوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس کو کھجور نہ دینی ہوتی، بہانے سے بلاتی، تو یہ تیرا گناہ لکھا جانا تھا۔ تو ہم اندازے لگائیں اپنے کہ ہم کتنا بہانے بناتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اپنے آپ کو انشاءاللہ بدلنا ہے، خود کو بدلیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ ان قریب دھوکہ اور فریب کے سال آئیں گے،
دھوکے اور فریب کے سال آئیں گے. فرمایا وہ کیسے؟ جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا. یعنی جھوٹے کو سچا لوگ کہیں گے، سچے کو جھوٹا. جھوٹے کو سچا کہیں گے اور سچے کو جھوٹا. خائن کو امانت دار، امانت دار کو خائن. اور اسی لیے فرمایا اللہ رب العزت جھلک دکھاتے ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ کے عذاب کیسے ہوں گے. یعنی وقتی طور پہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ ہم بول رہے ہیں وقتی طور پہ، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کو بڑا سمارٹ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تو صحیح وہ کتنی بات سے نکل گیا، وہ بڑا سمارٹ ہے، وہ نکل گیا اس بات سے. تو اللہ کی ذات جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ یہ وقتی طور پہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو جھوٹ بول رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے، اس کے بدلے میں تمہیں عذاب علیم دیا جائے گا. اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے. یعنی جس کے اندر جھوٹ آ گیا گویا اس سے ایمان خارج ہو گیا. اب ہم اندازہ لگائیں، ہم جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں تو ہمارا کس لیول پہ ہمارا مقام ہے، کیا ہمارا مقام ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے اس رمضان میں ہم نے ٹارگٹ بنانا ہے انشاءاللہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، خواہ جو بھی ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم کسی سے ڈر کی وجہ سے بول رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے اس لیے بول رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے وقتی نقصان، وقتی ڈر جو ہے اس کو نکالنا ہے، اور جھوٹ سے ہم نے انشاءاللہ بچنا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، زمین میں بگاڑ نہ کرو، قالوا، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی بگاڑ وہ خود ہی کرنے والے لیکن خود کو اصلاح والے بتاتے ہیں. الا، خبردار، بے شک وہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے کیونکہ ان کے دل مریض ہیں تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، ان کو کچھ شعور نہیں آتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگوں سے مراد صحابہ اکرام ایمان لائے، ویسا ایمان لاؤ. لیکن وہ صحابہ اکرام کو استغفر اللہ وہ بے وقوف کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو ان کے نزدیک یہ بے وقوف ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے. کیونکہ آج کے دور میں بھی ویسے یہی ہوتا ہے کہ جو سچی بات کے اس کو بے وقوف کہا جاتا ہے. اچھا اس کو کس بات کا پتہ ہے، یہ تو جانتا ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا بے وقوف ہے، اس کو نہیں پتہ. ہم جانتے ہیں کیا کیسے کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے. تو یہ سارا کچھ وہ جھوٹ کی بنیادوں پہ کر لیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے یہ صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ خود بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ لوگ ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں شیطانوں کی طرف تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں. یعنی اللہ کے دین کے ساتھ بھی مذاق کرنا. اللہ یستہزئ، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا اور انہیں ان کی ڈیل دے رہا ہے. وہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ مذاق کرے گا اور انہیں اس نے ڈیل دے رکھی ہے، اور وہ پھر ایسے ہی اپنی سرکشی میں دوڑتے چلے جائیں گے. اولئک الذین اشتروا، بے شک یہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں. وہ اس کو ہلاکت میں چلے گئے. وہ تو اس کو گمان کرتے تھے کہ ہم لوگ کیا ہیں، لیکن وہ مذاق اللہ رب العزت کی ذات خود مذاق کر رہی ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نار، ان کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے جس نے ایک آگ جلائی ہو. یعنی قرآن کا علم جو ہے وہ روشنی ہے، ہر چیز یہ ایک نور ہے، ہر چیز کی حقیقت قرآن کی روشنی میں ہمیں نظر آ جاتی ہے. جب دین ہمارے پاس آتا ہے، قرآن آتا ہے تو ہمیں اپنی اچھائی اور برائی پتہ چل جاتی ہے. لیکن یہاں پہ منافقین کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کی روشنی سے فائدہ نہیں ملتا، یعنی یہ حق ہونے کے باوجود بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے. مثلہم، مثال ان کی، کمثلی، جیسے کہ مثال ہے اس شخص کی جو آگ جلاتا ہے، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں.
وہ نہیں ہیں لوٹ کے آنے والے۔ اندھیروں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو دھکیل دیا۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے اترنے والی مثال، یہ بھی ان کی مثال دی جا رہی ہے، جس میں کئی اندھیرے ہیں، گرج اور چمک ہے۔ وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، اور قریب ہے کہ ان کی آنکھیں اچل کر لے جائے بجلی۔ جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی تو اس میں چل پڑتے ہیں، جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت، ان کی نگاہیں لے جاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کو دیکھے، دین کو فالو کرنے سے ڈرتے ہیں، یعنی ہدایت کا نور ہوتا ہے ان کے سامنے، پتہ ہوتا ہے ان کو سارا کچھ کہ اس پہ چلیں گے تو ملنا کیا ہے، ہونا کیا ہے، لیکن وہ بعض اوقات لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے سچ نہیں بولتے، لوگوں کی وجہ سے دین کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہماری ترقی کیسے ہوگی، ہمارا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے تو جب کبھی مصیبت آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو اللہ چاہے تو ایک ہی دفعہ میں بھی اللہ رب العزت ان کی ساری نعمتیں لے سکتے ہیں، ایک ہی دفعہ سارا کچھ جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ناس اعبدو، عبادت کرو رب اپنے کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، جس کے پاس سے تم آئے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی طرف پلٹ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہہ رہے اپنی پیدائش کو دیکھ کے بھی ذرا اللہ سے ڈر جاؤ۔ یعنی تم کیا تھے، ایک حقیر پانی کا قطرہ۔ انسان کی کوئی بکت نہیں ہے، انسان کہتا ہے میں بہت بڑی چیز ہوں، تو نہیں، ایک حقیر پانی کا قطرہ ہے، اور اس پانی کے قطرے سے اللہ نے تجھے اتنا بڑا بنا دیا، تو پھر تو تکبر کس بات پہ کر رہا ہے، کس بات پہ تجھے مان ہے۔ الذی جعل لکم الارض، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا، اور اس نے اس سے پانی بھی اتارا اور نکالے اس سے تمہارے لیے کئی طرح کے پھل، تمہارے رزق کے لیے، روزی کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ تو اللہ کی ذات نے تمہارے لیے ہر چیز اتار دی، تمہارے رزق کا بندوبست کر دیا، سارا کچھ، پھر اسی پہ توکل کرو، اسی کی طرف رجوع کرو، صرف اللہ کے لیے ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنی حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کر سکو گے، تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو عبادت کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، قرآن کی طرف آنا ہے۔ ہاں اگر قرآن میں کوئی شک ہے تو فرمایا اس جیسا بنا لاؤ۔ یہ چیلنج تھا، ایک خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا ہم نے، قرآن کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مشرکین مکہ ان کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر آپ اس پہ شک کرتے ہیں قرآن پہ تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، لیکن وہ ایک صورت بھی نہیں بنا سکے، تو اللہ رب العزت نے خود ہی کہہ دیا کہ تم ایسا کبھی کر نہیں سکو گے، کیونکہ یہ رحمان کی کتاب ہے، اس نے یہ اتاری ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس انسان کو ہے کہ وہ اس کے پیچھے چلے، اور فرمایا تم نہیں کر سکو گے، اللہ سے ڈرو، اور اس آگ سے بھی ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے جہنم کی آگ جو ہے وہ تمہاری آگ، جو دنیا کی آگ ہے نا، وہ جہنم کی آگ سے 70واں حصہ ہے، یعنی 70 پارٹ، 70واں حصہ، 70واں حصہ ہے جو دنیا کی آگ ہے۔ تو سوچیں دنیا کی آگ کے آگے ہم کہیں 2 منٹ کے لیے ہاتھ کر لیں تو نہیں کر سکیں، 2 منٹ ذرا آگ چولہا جلا کے آگ پہ ہاتھ رکھ کے تو دیکھیں، تو شدت کا اندازہ ہوگا تو جہنم کی آگ کتنی سخت ہے۔ اگر تم لوگ اس کتاب کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، اس کے نقش قدم پہ نہیں چلو گے، تو پھر تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور آگے فرمایا اگر اس کے مطابق زندگی گزار لی
تو پھر کیا خوشخبری ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کلما جب رزق دیا جاتا ہے اس سے، من ثمرۃ پھلوں سے رزق، قالوا تو وہ کہتے ہیں، ھذا الذی یہی ہے وہ جو رزق دیا گیا ہم اس سے پہلے جو رزق دیے گئے وہ ہیں، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ انہیں دیا گیا ایک دوسرے سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں ایک نہایت پاک صاف بیویاں بھی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، یعنی جنت لینے کے لیے عمل صالح بہت ضروری ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، اور عمل صالح کے لیے 4 چیزیں جو ہیں وہ شرط ہیں کہ 4 کرنا ہے تو نماز ضروری ہے، نماز کو دیکھنا ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، تو علم سیکھو نماز کے لیے۔ نمبر 2، نیت کو درست کرو، عمل جو ہے وہ نیت کے بغیر ممکن ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک نیت نہ کی جائے، تو نیت کرنا، اب رمضان آنا ہے انشاءاللہ روزے کی نیت لازمی کرنا، تو نیت ضروری۔ نمبر 3، عمل صالح کے لیے صبر ضروری ہے، کیونکہ صبر کے بغیر کوئی کام کوئی عمل ممکن ہی نہیں ہے، صبر ہوگا تو نماز پڑھیں گے، صبر ہوگا تو روزہ رکھیں گے، صبر ہوگا تو کسی کے ساتھ صحیح طریقے سے ہم بولیں گے، کیونکہ صبر کے بغیر کوئی عمل نہیں ممکن، تو عمل صالح کے لیے صبر ضروری ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ اخلاص آنا چاہیے کہ اللہ کے لیے جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے سارا کچھ اسی کی طرف پلٹنا ہے، اخلاص ہو، رضا اس کی ہو، صرف کوئی بھی کام ہے اس میں رضا اللہ کی ہے، اللہ کی رضا کے بغیر کام جو ہے وہ کام نہیں ہوتا، تو جب یہ کریں گے تو اللہ رب العزت وہ جنت دیں گے جس میں کبھی موت نہیں ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بھوک نہیں آئے گی، انسان کو وہ جنت۔ اور دیکھیں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو وہاں پہ پھل دوں گا، اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ پھل بھی وہ ویسے انسان دے کے کہے گا یہ میں نے دنیا میں کھائے، یعنی یہی سیب، کیلے، مالٹے، آم یہی ہوگا، سائز مختلف ہوگا، ٹیسٹ مختلف ہوگا، ذائقہ چینج ہے، سائز چینج ہے، کیونکہ اب ہم انسان کہیں چلے جائیں تو کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز رکھے جو ہم نے پہلے کبھی کھائی نہیں ہے، تو ہم ہچکچائیں گے اس کو لینے سے، ہمیں پتہ نہیں یہ کھاتے کیسے ہیں، اس کو لینا کیسے ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات یہ نہیں چاہتی کہ میرا بندہ جنت میں آ کے ذرا سا ہچکچائے بھی کہ کھانے پتہ نہیں یہ کیسے کھانا ہے، تو نہیں، اللہ نے دینی وہی کہے گا یہ ملتی جلتی لیکن ذائقے مختلف ہوں گے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے۔ یہ جب مشرکین مکہ کو قرآن کا چیلنج دے دیا گیا نا کہ قرآن کو لے کے آؤ، تو انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ہم لے آئیں گے، یعنی قرآن تو نہیں لا سکے، تو اب سوچنے لگے کہ اب کوئی بہانہ ڈھونڈو، اب کوئی عذر ڈھونڈو، اب کوئی ایسی بات ڈھونڈو جس سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہم ایک بنا سکے کہ یہ صحیح نہیں، تو انہوں نے کہا قرآن سے ہی وہ غلط نقص نکالنے لگ گئے، جب کوئی پرفیکٹ نظر آئے نا تو ہم کہتے ہیں اس کو اب کیا کیا جائے، اس میں سے کوئی نقص ڈھونڈو، تو اسی لیے جب ان کو قرآن بالکل پرفیکٹ لگا تو کہتے ہیں اس میں سے کوئی نقص ڈھونڈو، قرآن کے مقابلے میں تو کچھ نہیں لا سکے، اب انہوں نے کیا کیا، نقص ڈھونڈنے کے لیے کہتے ہیں اچھا تمہارے اللہ کی ذات یہ کیسی ہے وہ اتنا بڑا اللہ، آپ کہہ رہے ہیں آسمان زمین سارا کچھ اس نے بنایا، پھر وہ ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دے رہے ہیں، یعنی کبھی مکھی کی، کبھی شہد کی مکھی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کبھی چونٹیوں کا ذکر ہے، چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں، تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب دے دیا کہ اللہ شرماتے نہیں ہیں، وہ کسی کی بھی مثال دیتے، مچھر کا ذکر اس لیے کیا یہاں پہ، مچھر کی کوئی مثال تو نہیں دی، لیکن یہاں پہ مچھر کا نام اس لیے لیا گیا تاکہ کیونکہ مچھر بہت چھوٹا ہے، انسان اس کو پکڑ نہیں پاتا، پکڑنا چاہے نا کہ ہاتھ میں پکڑ لے، اس کو دوڑ کے پکڑ لے تو نہیں پکڑ، اور وہ آتا ہے انسان کا خون چوس لیتا ہے، کاٹتا ہے تو ایسے خون کو چوس کے چلا جاتا ہے، تو اس لیے مچھر کی مثال کہ اتنا چھوٹا سا اس کی بھی اللہ مثال دے، اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے اس میں کسی قسم کی بھی نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا،
بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ بے شک وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ اس مثال دینے کے ساتھ کیا ارادہ کیا، وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہت کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس سے فاسقوں کے سوا گمراہ نہیں کرتا۔ یعنی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ میں گمراہ کرتا ہوں تو فاسقوں کو۔ فاسق کون ہے؟ تو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ فاسقین تو نہیں ہیں، ہمارا شمار ان میں تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے گمراہ کیا فاسقوں کو۔ تو کون ہے فاسق؟ فاسق جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑنے والے فاسق ہیں، جن کے پاس لا الہ الا اللہ کا پاس نہیں رکھتے، لا الہ الا اللہ کا کوئی ان کو لحاظ ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ کی قسم کھا کے بندوں سے عہد کیے ہوئے توڑتے ہیں، یعنی انسان کے سامنے قسم کھاتے ہیں میں یہ پورا کروں گا، لیکن اس کو توڑتے ہیں، بندوں سے عہد کیے ہوئے توڑتے اللہ کی قسم کھا کے۔ اور نمبر 4، فاسقوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ قطع رحمی کرتے ہیں، تعلق کو توڑتے ہیں۔ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں تو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ملائیں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان میں ہیں۔ تو یہ لوگ نقصان بھی اٹھائیں گے اگر یہ کام کریں گے۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ وہی ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر انہیں 7 آسمان درست بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس نے صرف تمہیں ہی نہیں بنایا بلکہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے اس کو بھی اس نے بنا دیا ہے، جو روح کو چاہیے وہ اس نے کر دیا۔ اور وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ زندہ بھی۔ اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں، مرنا اور زندہ۔ پہلے تم مردہ تھے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک تم ایک گوشت کا ٹکڑا تھے، تمہارے اندر روح ڈالی، جان ڈالی تو اللہ کی ذات نے، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا قیامت کے دن، اور پھر حساب کتاب کے لیے وہ اپنے ساتھ اپنی طرف بلا لے گا، اس کی طرف جانا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس کو بنائے گا جو اس میں فساد برپا کریں اور سب سے زیادہ جو خون بہائیں، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے تو پاکی بیان کرتے ہیں۔ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، فرشتوں نے اعتراض کر دیا کہ اللہ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کیونکہ تسبیح جو ہے وہ فرشتوں کی خوراک ہے۔ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو کلمہ ہے نا، سب سے پسندیدہ جو بات ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تسبیح ہے۔ تو دیکھیں اللہ کی پسند کا ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو آج سے ہم نے وہ اپنے لیے پسند کر لینا ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہ ہم نے پسند کرنا ہے، کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اپنے آپ کو یہ زیادہ سے زیادہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنی۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا سبحانکا، تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے لیے کوئی بھی علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کی صفت علیم بھی اور حکیم بھی۔ قال، کہا یا آدم، اے آدم علیہ السلام بتاؤ ان کو ان کے نام۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب آسمان اور زمین کا، وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام
अलैहिस्सलाम को तो सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफरों में से हो गया। इब्लीस ने सजदा, फरिश्तों ने सजदा किया, झुक गए, लेकिन इब्लीस इनकार किया, वो झुका नहीं है, उसने सजदे से इनकार किया। किस वजह से? तकब्बुर की वजह से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ क्यों दिया? इल्म की बना पर। तो इससे पता चलता है कि अगर हमें भी सबसे ज़्यादा इल्म को जो है वो अहमियत देनी है, इल्म का शौक़ रखना है कि इज़्ज़त मिलेगी तो इल्म से ही मिलेगी। इज़्ज़त मिलेगी अल्लाह की पहचान से। इल्म जो है जिसमें अल्लाह की पहचान है, उसी से हमें मर्तबा और इज़्ज़त मिलेगी। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया इसी इल्म की वजह से। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, और हमने कहा है आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और इसमें से खाओ, खुला बाफरागत जहाँ से चाहो, और ना करीब जाना इस दरख्त के, हो जाओगे तुम जालिमों में से। दरख्त से मना किया गया तो उनको फिसलाया शैतान ने उन दोनों को, बस उन्हें उससे निकाल दिया जिसमें वो दोनों थे, और हमने कहा उतर जाओ, तुम्हारा बाज का दुश्मन है और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक़्त का ठहरना और फ़ायदा है। फिर आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीख लिए तो उसने उसकी तौबा कबूल कर ली। यकीनन वही है जो बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत मेहरबान है, रहम करने वाला है। तो आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बुला दिया, वक्ती तौर पर वो भूल गए अल्लाह की बात। अल्लाह ने जो उनको हुक्म दिया तो अल्लाह की बात भूले तो नुकसान उठाया। पता चलता है कि अगर हम भी रहमान की बात भूलेंगे तो नुकसान उठाएंगे। उन्होंने अल्लाह को नाराज़ कर लिया। अब नाराज़गी दूर करने का तरीका भी सीख लिया। तरीका क्या था? कि तौबा कर ली। तो पता चलता है कि अगर अल्लाह नाराज़ हो जाए, अल्लाह नाराज़ है, तो उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए हमें तौबा करनी पड़ेगी, इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा। तो रमज़ान में ये टारगेट बनाएं कि हमने इंशाअल्लाह तौबा करनी है, हमने जो है वो इस्तिग़फ़ार करना है, हमने अपने रब को मनाना है। पूरा साल हो गया लेकिन हम अल्लाह को नहीं मना सके, क्योंकि कोरोना को आप देख रहे हैं। कोरोना की वजह से हर इंसान परेशान है, कोरोना की वजह से सारे परेशान हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया था कि उन्होंने गलती की, लेकिन अज़ाब आया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छतों तक आया, अज़ाब अल्लाह टाल के ले गए। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने सच्ची तौबा कर ली थी। अब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पे उतारा और उनको कलमात भी सिखाए। तो वो कलमात कौन से थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो वही कलमात इंशाअल्लाह हम भी दोहराएंगे। रमज़ान के अंदर ये टारगेट रखें कि हमने भी अल्लाह को मनाना है, अल्लाह की ज़ात को राज़ी करना है, इसी तरह जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने मनाया। कुल्ना हबितू मिन्हा जमिया, हमने कहा सब के सब उतर जाओ। फिर अगर कभी तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आ जाए तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की उस पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयात को झुटलाया तो ये लोग आग वाले हैं और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी अंजाम भी बता दिया। हिदायत को नहीं लोगे तो अगर लोगे तो कोई गम नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। अगर नहीं लोगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए जहन्नम की आग को तैयार किया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर अनाम किया, और तुम मेरे अहद पूरे करो, मैं तुम्हारे अहद पूरे करूँगा। और सिर्फ मुझी से डरो, मुझसे डरते रहो, अल्लाह के अहद को पूरा करो। लेकिन उन्होंने अल्लाह के अहद को तोड़ दिया। जो अहकामात तौरात में थे उसको तोड़ दिया, उसको तोड़ा, उसको भूले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे ये वादा, और ये हमारे लिए भी है कि जो अल्लाह ने हमसे अहद किए हैं हम अल्लाह के अहद को पूरा करें। यानी कुरान पाक को पढ़ें, उसको देखें कि रहमान हमसे चाहते क्या हैं। कभी कभी गौर किया करें
کہ ٹائم نکالیں، اس کو دیکھیں کہ رحمان کیا چاہتے ہیں۔ اس پارے میں ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سے کیا کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو جو کرتے ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے، انشاءاللہ اسی پہ عمل کرنا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت لو اور مجھے سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت مت کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو دنیاوی فائدے کے لیے حق بات کو نہیں چھپانا، نہیں رکنا۔ اللہ رب العزت نے جو کہہ دیا ہے اس کو چاہے جو بھی ہو، نقصان بھی دکھ رہا ہے تو وہ کہہ دو، حق اور سچی بات۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرنے والے بننا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع یعنی جماعت کا حکم ہے کہ ہم جماعت کو لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ویسے نماز پڑھنی ایک درجہ ہے، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو وہ 27 درجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ رمضان میں یہ بھی ٹارگٹ رکھیے کہ ہم نے انشاءاللہ جماعت کرنی ہے۔ جماعت کے لیے ضروری نہیں کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ لائنیں ہوں، آپ گھر کے اندر نماز پڑھنے لگے، اپنی بیٹی کو ساتھ کھڑا کر لیں، اپنی بہن کو کر لیں، کسی کو بھی اپنی ماں کو کر لیں، تاکہ ہمارے جو ہے وہ 27 درجے ہو جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو 2 چیزوں سے اس کے لیے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک فرمایا جہنم کی آگ سے آزادی ہو جاتی ہے، اور دوسری نفاق سے آزادی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں بچوں کو، بیٹوں کو، شوہروں کو، بھائیوں کو، باپوں کو یہ بات کہیں کہ نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، مسجد میں جائیں، خود بھی پڑھیں، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اس سے نکل جائیں۔ رمضان تو آ رہا ہے، 30 دن رمضان کے ہو گئے، تو ابھی سے سٹارٹ لے لیں تاکہ 40 دن ہمارے پورے ہو جائیں، اور ہم کوئی بھی نماز ہم نے جو ہے وہ اسکپ نہیں کرنی کہ جماعت کے وہ بغیر ہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور خود کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیوں نہیں تم عقل رکھتے؟ یعنی عمل میں کمزور، پڑھنے کے باوجود بھی کیوں نہیں تم دنیا کی لالچ میں پڑے ہوئے ہو، دنیا کے اکٹھی کر رہے ہو، تو اللہ کی نیکی کو بھول گئے، اور اللہ رب العزت نے جو جو حکم دیا اس کو تم لوگ بھول گئے ہو۔ تو کتاب کو پڑھو، پڑھنا پڑے گا اگر کچھ یاد کرنا ہے۔ عقل والے ہی کتاب کو پڑھتے ہیں، کیونکہ عقل کیوں نہیں ہے؟ عقل کے بغیر جو کتاب کو نہیں پڑھتے گویا وہ عقل مند نہیں ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو، مدد طلب کرو نماز اور صبر اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے، جھکنے والوں کے لیے۔ تو مدد کس سے لینی ہے؟ پہلے صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی کام ہے مشقت آئے گی، اس میں صبر کریں گے تو ہی مدد آئے گی۔ تو مدد کے لیے ہمیں اٹھنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، اور صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد لینی ہے، اللہ رب العزت کی مدد۔ اور یہ فرمایا کہ یہ بہت بڑی ہے مگر جو عاجزی کرنے والے یعنی جو جھکنے والے ہیں ان کے لیے نہیں، یعنی صبر کو اتنا معمولی سا بھی نہیں ہے، کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھے بٹھائے کہیں کہ ہمیں سارا کچھ مل جائے گا، مشقت اٹھانی پڑے گی، مشقت میں برداشت کرنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا، پھر جا کے جو ہے وہ ہمیں کچھ ملے گا۔ تو یہ جو اللہ کی طرف جھکنے والے ان کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے، صبر اور نماز۔ الذین یظنون انہم ملاقوہ، اور وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، بے شک انہیں اسی کی طرف جانا ہے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف۔ تو اب دیکھیں، اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے اپنے دلوں کو دیکھیں کہ کیا ہمیں اللہ کی ملاقات کا شوق ہے؟ کیا ہمیں ہے کہ ہم اپنے اللہ کا دیدار کریں گے؟
ملاقات کریں گے؟ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت ہے یا کسی اور کی محبت ہے؟ تو خود کو دیکھیں، خود کو چیک کریں کہ جانا تو اسی کی طرف ہے۔ تو جب جانا اس کی طرف ہے تو پھر ہر چیز سے زیادہ محبت بھی اسی کی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ تو اس لیے نماز کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے یہ بات ذہن میں لایا کریں کہ میں کس لیے جا رہی ہوں۔ نماز پڑھنے جا رہی ہوں کہ میرے دل میں اللہ کی پوری محبت ہے، کیا خشوع ہے میرے اندر، عاجزی ہے، میں اسی اللہ کی رضا کے لیے جا رہی ہوں، کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، کسی اور وجہ سے تو نہیں، کسی کو دکھاوے کے لیے تو نہیں ہے۔ تو اپنے دلوں کو ٹٹولا کریں۔ آگے اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے مخاطب ہے کہ یا بنی اسرائیل، اہل بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو فضیلت دی ان پر، ان کو بہت زیادہ فضیلت دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ انعامات یاد کرواتے ہیں، پھر ان کو ان کا انجام بھی بتا رہے ہیں، انجام بھی ساتھ ساتھ کہ یہ دیکھ لیں، کیونکہ یہ سارا کچھ، یہ جو آیات ہے یہ ہمارے لیے بھی آئینہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بنی اسرائیلیوں کے لیے تھی، نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی کسی کے کام آئے گی، کوئی جان کسی جان کے، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن، کیونکہ بنی اسرائیل کو نا ایک بات بہت زیادہ ان پہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد، تو ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا، ہمارے اوپر تو اتنا کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کلیئر کر دیا کہ کوئی چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہیں ہے، کتنا بڑا کوئی نسب حسب والا کیوں نہیں ہے، تو کسی کے لیے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وہاں کسی کی کوئی سفارش نہیں چلنی، وہاں پہ کام آنا ہے تو صرف عملوں نے آنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بتا دیا کہ تم پہ کیا کیا انعامات کیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا، اس کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَإِذَا آتَيْنَا، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فرق کرنے والی، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بچڑے بنانے کے ساتھ اپنی جانوں پر ظلم کیا، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، بس اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کچھ گناہوں کے لیے جو ہے وہ کفارہ دینا پڑتا ہے، معافی نہیں ملتی ایسے ہی کہ معافی مانگنے سے معافی نہیں، کچھ ایسے گناہ ان کے لیے پھر کفارہ دینا پڑتا ہے، جیسے ان کو دینا پڑا تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تیرے پر یقین نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلا دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی اللہ کی احکامات کے ویسے ماننا نہیں اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب ہر بات میں حجت، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس میں کوئی نہ کوئی حجت نہیں ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اس کی ہر بات میں کوئی حجت ڈھونڈیں، کوئی دلیل ڈھونڈیں، کوئی مذاق کریں اس کا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام لے کے آگے 70 اپنے سرداروں کو، تو جب آئے تو وہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان سب کو ایک چھوٹی سی تجلی دیکھی، سب مر گئے۔ جب مر گئے پھر دوبارہ سے ان کو زندہ کیا، دوبارہ زندگی مل بھی گئی، پھر بھی رحمان کی طرف نہیں آئے، پھر بھی پلٹے نہیں ہیں، پھر بھی وہ حجت بازی کرنا باز نہیں آئے۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ہم نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا
ادخلوا هذه القرية، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں وہ کھلا کھلا کھاؤ جہاں سے تم چاہو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور کہو وقولوا حدۃ نغفر لکم، اور کہو بخش دے تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو جو ہے وہ جزا بھی دیتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں۔ فبدل الذین، سو انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا جو ان سے کہا گیا تھا، تو ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا، ان جنہوں نے ظلم کیا تھا، عذاب آسمان کی طرف سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ جو وہ فسق کرتے تھے، انہوں نے بات کو بدلا۔ اللہ نے فرمایا حدتن کہنا ہے، لیکن وہ ہنتتن کا لفظ استعمال کرنے لگے، استغفر اللہ، ہنتتن کا لفظ وہ استعمال کرنے لگ گئے، اور فرمایا تھا سجدوں کی طرح سجدے کرتے ہوئے جانا ہے، لیکن وہ سرینوں کی طرح گھسٹ گھسٹ کے جا رہی ہیں، تو ساری بات کوئی بدلا تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مار، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بے شک سب لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور زمین میں فساد مت کرو، فسادی مت بن جاؤ۔ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، بس ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکال دے جو زمین اپنی ساکھ سے ککڑی، گندم، مسور، پیاز اگاتی ہے۔ فرمایا کیا تم وہ چیز جو حقیر ہے اس چیز کے بدلے میں مانگ رہے ہو جو بہتر ہے؟ تو اہبطوا، اتر جاؤ کسی شہر میں، تو تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم سوال کرتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ان پر ذلت جو تھی وہ مسلط کر دی گئی، محتاجی مسلط کر دی گئی، اور اللہ رب العزت غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور نبیوں کو حق کے بغیر قتل کرتے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ یعنی اسرائیل اپنے اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات تھے اس کو کہتے نہیں ہم نے یہ نہیں کھانا، کیونکہ جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ مطالبے نہیں کرتے کہ یہ کھانا ہونا چاہیے، وہ ان کی تو غذا بڑی سادہ سی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے گزارتے ہیں، اللہ کی طرف، تو وہ نعمتوں کا انکار بھی کیا، احسانات جو اللہ نے کیے ان کی قدر نہیں کی، جو احکامات دیے اللہ نے ان کو وہ مانتے نہیں تھے، حد سے گزری جا رہے تھے، حد سے نافرمانیاں کی، تو اللہ کو ان پر غضب آ گیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی جو اللہ اور دن آخرت پر ایمان لائے، نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، کوئی ان کو خوف یا کوئی غمگین نہیں۔ تو اجر جو ہے ملنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی، اس کی فرما برداری میں یہ کر کر کے گزاریں گے تو ہمیں اجر ملے گا اللہ کے پاس سے۔ کوئی بھی غم آئے، کوئی پریشانی آئے اللہ کے راستے میں، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں کوئی پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے تو غم نہیں کھانا، کیونکہ اللہ کی ذات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی غم آئے تو فرمایا کہہ دو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات بنی اسرائیل کو یہ سمجھا رہی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ کیا کہ جو جو عمل کرے گا نیک اس کے لیے اجر ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، اگر تم پر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، بے شک یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ بندر بنی اسرائیل نے کیونکہ انہوں نے کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں تھا، ہر بات میں نافرمانی، ہر بات میں وہ انکار کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، تو انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا، یعنی اٹھایا اس کو
اٹھا کے ان کے اوپر مسلط کر دیا کہ یہ گرنے لگا۔ جب انہوں نے پہاڑ کو اتنا بلند دیکھا تو کہتے ہیں نہیں اب ہم مانیں گے، اب ہم پکڑیں گے قوت سے۔ تو اللہ رب العزت نے دوبارہ سے پھر ان کو موقع دے دیا، لیکن موقع بار بار ملتا پھر وعدے کو توڑ دیتے، وعدہ کرتے پھر توڑ دیتے، اور پھر یہ جنہوں نے وعدوں کو توڑا ان کی اللہ رب العزت نے شکلیں ہی بگاڑ دی، استغفر اللہ۔ کیونکہ ایسے لوگ جو طویلیں نکالتے ہیں، طویلیں انہوں نے نکالی تھی نا، اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے جو ہے وہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے کہا اچھا چلیں ہفتے کو نہیں پکڑیں گے، ایسے کرتے ہیں پھر گڑھے کھود لیے گھروں کو، ہفتے کو وہ پانی آ جاتا، مچھلیاں بھی ساتھ آ جاتی، اتوار کو وہ نکال لیتے۔ تو کہتے ہیں ہم ہفتے کو نہیں نکالتے، ہم تو اتوار کو نکالتے، یعنی ہیلے بہانے ڈھونڈ لیے، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو بندر بنا دیا، استغفر اللہ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیا ہے۔ کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہو نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو اور درمیان ہو، جوان ہو، تو کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا کہ بے شک وہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور اس کا رنگ خوب گہرا ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا، وہ پکارنے لگے، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے، بے شک گائے ہم پر ایک دوسرے کی مشابہ ہوں گی، یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم مقصد کو پہنچ جائیں گے۔ کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے ایسی ہو نہ جوتی ہو نہ زمین میں ہل چلاتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل صحیح سالم ہو، اس میں کسی اور رنگ کا کوئی نشان بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو آیا ہے حق کے ساتھ، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور قریب نہ تھے کہ وہ اس کو ذبح کرتے۔ یعنی اگر پہلے وہ بات مان لیتے تو اس پہ عمل ہو جانا تھا، گائے پکڑتے کوئی بھی وہ ذبح کر لیتے، لیکن سوال کرنے لگے، اسی لیے فرمایا کہ کوئی بھی زیادہ سوال مت کرو، حکم ماننے میں مشکل ہو جائے گی، جتنے سوال کرو گے اتنے احکام مشکل آ جائیں گے۔ تو پھر اس لیے جب بھی کوئی بات ہو، کوئی مشکل آ جائے تو اللہ کی طرف بس رجوع کر لو کہ رضیت باللہ، اللہ رب العزت جو کریں گے وہ اللہ کریں گے، کہ اللہ کی بات سچی ہے، اگر مجھے ماننے میں مشکل آ رہی ہے، مجھے کوئی مشکل آتی تو اللہ کے حکم کو تبدیل نہیں کرنا، خود کو چینج کرنا ہے، یعنی کہ ہم اس کے حکم کو تبدیل کریں۔ بنی اسرائیل کا یہی شیوا تھا کہ وہ خود کو چینج کرنے کے بجائے اللہ کی بات کو چینج کرتے تھے کہ نہیں اب اللہ نے فرمایا گائے لو ذبح کرو تو کرتے تو کر لیتے، لیکن نہیں اپنی مرضیاں شروع کر دی کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، تو اپنی مرضیاں شروع کی تو ان کی وجہ سے مشکلوں میں پڑ گئے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے اس سے کہا کہ اس کا کوئی ٹکڑا مارو، اسی طرح مردوں کو زندہ وہ کرتا ہے، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا تھا کہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ ان کے لیے، یہ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص جو تھا اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر یہ نقل کرتے ہیں کہ بھتیجے نے اس کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس نے جو اس کی لاش کو اٹھا کے کسی کے گھر کے سامنے رکھ دیا اور رونے لگ گیا کہ یہ ہے وہ جس نے اس کو قتل کیا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ بات دکھائی، اور دیکھیں آخرت پہ ایمان لانے کے لیے اتنی بڑی نشانیاں ان کو اتنی دکھائیں، اور یہ سب سے بڑی نشانیاں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ ہم تو غیب پر ایمان لاتے ہیں نا کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیں اٹھائے گی، اللہ کے سامنے جانا ہے، ایک دن دوبارہ زندہ کیے جانا، لیکن ان کو سامنے دیکھ کے بھی وہ یقین نہیں کر رہے تھے، کہ دیکھا بھی ہے کہ اس کو اللہ نے زندہ کیا پھر بھی وہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ ثم قست قلوبکم من بعدی، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، تو پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں اس سے بھی بڑھ کر ہیں، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں بس ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک یقیناً کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو یقیناً اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ
دلوں کی سختی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے پتھروں کے ساتھ تشبیہ دے کے، کیونکہ دلوں کی سختی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بار بار نافرمانی کی جائے نا، ایک دفعہ نافرمانی انسان کرتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کر لی، یہ نافرمانی کر لی، یہ پھر وہ کر لیا۔ دوسری دفعہ کرتا ہے تو کم پریشانی ہوتی ہے، تیسری دفعہ کرے گا تو پریشانی ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ حال ہوتا ہے پھر گناہ ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے، انسان کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے، اس میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے، اس میں وہ انجوائے کرتا ہے، وہ اس کو لگتا ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ جیسے اب آج کل کا دور ہے معاشرے کے اندر جو یہ فحاشی، بے حیائیاں، جو بھی کچھ خرافات چل رہی ہیں، تو وہ کرنے والوں کو وہ گناہ ہی نہیں لگ رہے، تو وہ گناہ ان کو لگتے نہیں۔ تو اللہ یہاں پہ بتا رہی ہیں کہ کچھ جو دل ہیں وہ دل اتنے سخت ہیں پتھروں کی مانند، یعنی کچھ پتھر، کبھی دیکھا پتھر پھٹتے ہیں اس میں سے نہریں نکلتی ہیں، تو کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے دل نرم ہو جائے، قرآن پڑھا جائے تو ان کی آنکھیں رونا شروع کر دیتی، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، قرآن ان کو نرم کر دیتا ہے۔ اور کچھ دل ایسے ہیں جو دیکھنے باہر سے لگتے ہیں وہ سخت ہیں، بہت سخت نظر آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ پھر بلا اختیار پھٹتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، رونا سمجھ آ جاتی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی دل ہیں جو نافرمانی کرتے 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 بہت کرتے ہیں، لاسٹ میں آ کے ان کو سمجھ آتی ہے اور وہ ان کا دل جو ہے وہ پھٹتا ہے، ہدایت کی روشنی ملتی ہے اور وہ ایمان لاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے، تو رونا شروع۔ اور کچھ جو ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے بھی لوگ جو آخری وقت تک، لاسٹ ٹائم بھی آ گیا تو دل میں کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی عمل نہیں، تو اس میں فرمایا قرآن کا قصور نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں جو یہ عمل کرتے ہیں، تو قرآن کا قصور نہیں، یہ خود سارا کچھ کر رہی ہیں، جو کچھ بھی کرتے یہ خود کر رہی ہیں۔ تو اس میں دل کا جو سخت ہونا ہے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کی سختی جو ہے نا وہ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، انہوں نے یہ بتائی۔ نمبر 1 وہ کہتے جو بندہ لوگوں سے بہت زیادہ ملتا ہے، ملنے جلنے سے مراد غلط محفلیں اٹینڈ کرنا، قرآن کی مجلس میں نہ جانا، ہنسی مذاق ادھر ادھر کی جس میں چغلی ہو، غیبت ہو، کوئی ایسی مجلسیں وہ اٹینڈ کرنا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے جب گناہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو گناہ کا اثر تو آنے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ نیکی کرنے والے کی اور برائی کی مثال، نیک ساتھی اور اچھا ساتھی، کہ اچھا ساتھی جو ہے اس کی مثال آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جیسے کستوری بیچنے والا ہے، یعنی نیک جو دوست ہے یا تو آپ اس سے کچھ خرید لیں گے یا پھر وہ آپ کو گفٹ میں کچھ دے دے گا، اگر دے گا نہیں، خریدیں گے نہیں، تو کم سے کم آپ اس سے خوشبو تو پائیں گے نا۔ تو نیکوں کے پاس بیٹھ کے اگر آپ ان سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں، وہ آپ کو سکھاتے نہیں، تو کم سے کم جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ تو اثر آپ پہ ہوگا نا۔ تو اسی طرح فرمایا بری مجلس کی مثال جیسے بھٹی جلانے والا ہے، وہ جو دانے وغیرہ بھونتے ہیں جس پہ، وہ بھٹی، فرمایا یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گی، ٹھیک ہے، آپ کے کپڑے جلیں گے نہیں تو کم سے کم وہ جو ہے آپ کو اس کی بو، اس کا وہ جو دھواں وغیرہ وہ تو ملے گا ہی نا، تو کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں ایک تو لوگوں سے زیادہ ملنا، بہت گھل مل جانا، نمبر 2 یعنی حلال حرام کو پتہ ہی نہیں، محرم نہ محرم سب ختم، نمبر 2 خواہش پرستی، خواہشوں کی پیروی، خواہشوں کے پیچھے، نمبر 3 اللہ سے بڑھ کے جب کسی اور کی محبت دل میں آئے تو دل بگڑ جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، زیادہ کھانا اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے، زیادہ سونا اس سے بھی، کیونکہ زیادہ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی، عمل کوئی نہیں ہونا، نماز کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں پڑھنا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت رکھ کے کھانے کا حکم دیا ہے کہ ایک حصہ چھوڑ کے کھائیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے پھر اسے بدل ڈالتے اس کو سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے بھی ہیں
اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہ منافق لوگ، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی یہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ یہ جو اللہ نے تمہیں تورات انجیل کے اندر نبی کی جو صفات بتا دی ہیں، جو خوبیاں بتا دی ہیں، کیا تم ان کو جو ہے وہ ان کو بتا رہے ہو؟ بتاؤ گے تو ان کو پتہ چل جائے گا، یہ حجت لے آئیں گے ہمارے لیے کہ دیکھیں تورات کے اندر یہ بات ہے تو آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اولا یعلمون ان اللہ، بے شک وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم، ان میں سے امیون، کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے اور اس کے سوا کچھ نہیں گمان کرتے، پس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں، بس ان کے لیے بڑی ہلاکت اسی کی وجہ سے ہے جو انہوں نے ہاتھوں سے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اسی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی امت مسلمہ میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ قرآن کو پڑھ کے عمل نہیں کرتے اور کچھ ایسے ہیں جو ویسے ہی ان پڑھ ہیں، یعنی ان کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں، وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے اپنی مرضیوں کے پیچھے چلے ہوئے، اور کچھ پڑھ کے کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اپنے باپ دادا کے جو دین ہے اس کو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، ہمارے باپ دادا، ہمارا خاندان، ہمارا رواج یہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ کہہ دے کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد رکھا ہے؟ یہ ان کا ایک غلط عقیدے کی تردید ہو رہی ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم جائیں گے بھی آگ میں تو تھوڑے سے دن، تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات رکھتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ بلا، کیوں نہیں، جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گیر لیا تو وہی لوگ آگ والی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، یہی لوگ رہنے والے جنت کے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد کیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ، قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات تو آج کی جو ہم نے نوٹ کرنا ہے اس میں یہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے اچھی بات کہنی ہے۔ آج سے ہم نے یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہماری زبان پہ ہمیشہ اچھی بات آئے گی، کوئی بھی بات کسی کے لیے اچھائی کرنی ہے، سختی نہیں لانی، نرمی کے ساتھ اچھی بات ہم نے کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بنی اسرائیل کو صرف حکم نہیں دیا، یہ اس میں ہمارے لیے بھی حکم ہے، وہ اس لیے ان کی بات کر کے اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ آپ لوگ بھی اس پہ عمل کریں کہ لوگوں کو اچھی بات کہنی ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے اور تم منہ پھیرنے والے ہو۔ تو دنیا میں کامیابی ملنی ہے تو بولنے کے انداز کو درست کرنا پڑے گا، دنیا کی کامیابی کے لیے اپنی زبانوں کو درست کرنا پڑے گا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہ تھے، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان سے فدیہ لیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ پھر کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو اس شخص کی جزا جو تم میں سے یہ کرے اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لٹایا جائے گا، سخت ترین اس کے لیے عذاب ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خریدی، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔
تو اس کتاب پر ہمارے لیے بھی یہ کتاب جو ہے اس پہ پورا کا پورا عمل کرنا ہے۔ وہ عمل نہیں کرتے تھے اس پہ، اس کو بیچتے تھے، بلکہ اس کو پیٹھ کے پیچھے بعض کو جو ان کو پسند ہوتا اس پہ عمل کرنا، جو نہیں پسند اس کو چھوڑ دینا۔ آج کل ہم بھی یہی کرتے ہیں، جو ہمیں پسند ہے وہ مان لو، جو نہیں پسند اس کو رہنے دو، وہ نہیں ہم کر سکتے۔ تو وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے تھے، تو ہمارا کیا شمار ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد پہ در پہ بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دی، اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی، روح پاک یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ افکلما جاءکم، پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، دل ہمارے غلفن، پردے میں ہیں، ایک پردہ، ایک غلاف، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ رب العزت نے ان پہ لعنت کی ہے۔ اللہ کی لعنت ان کے کفر کی سبب ہے، تو وہ تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے۔ وہ تو کہتے تھے ہمارے دل پردے میں ہیں، لیکن یہ سارا کچھ لعنت کی وجہ سے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی، اس ضد سے کہ اللہ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے، بس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا والا عذاب ہے، رسوا کرنے والا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس کے علاوہ ہے اس کو ہم نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے۔ اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، کہہ دے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن ہو؟ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو مانو، تو وہ کہتے نہیں ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، بلکہ جو ہمارے پاس کتابیں آئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، ہم اس کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا ان سے پوچھے پھر اگر ان کو مانتے تھے تو انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ خود کو مومن کہتے ہو تو دوسری طرف پھر یہ کام کیوں کرتے تھے؟ کیوں انبیاء کو قتل کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تمہارے پاس نشانیاں واضح لے کے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنا لیا اور تم ظالم بھی ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت دلا دی گئی، اور کہہ دیجئے برا ہے جو وہ حکم کرتے ہیں، تمہارا برا ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، ان کو تم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایک طرف مومن کہتے ہو ہم مومن ہیں، دوسری طرف شرک کرتے ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتا، مومن جو ہے وہ شرک نہیں کر سکتا۔ کل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر جو ہے اللہ کے ہاں سب لوگوں کے لیے، تمہارے لیے اللہ کے ہاں اگر آخرت کا گھر خالص ہے تو موت کی تمنا کرو۔ یعنی کیونکہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں آخرت میں ایک جنت ملنی ہے، ایک مقام ملنا ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت کی وہ تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، تو وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، جو کچھ کمایا، کیونکہ ان کو پتہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، جو کیا ہوتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو جاننے والے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور یقیناً آپ انہیں سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، ان لوگوں سے زیادہ بھی جنہوں نے شرک کیا ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ خوب دیکھنے والا جو کچھ وہ کر رہی ہیں۔ یعنی مشرکین بھی اپنی زندگی میں اتنے حریص نہیں ہوتے، وہ بھی نہیں اتنے حریص کہ ہمیں اتنی لمبی دی جائے جتنے یہ لوگ حریص ہیں۔
وہ کہتے ہیں حریص ہیں کہ ہمیں زندگی دی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جتنی مرضی لمبی زندگی دی جائے وہ اس وقت تک نہیں بچ سکے گا جب تک وہ عمل نہیں کرے گا، جب تک وہ اللہ کی کتاب کو نہیں مانے گا، اس کو نہیں پڑھے گا، اس کی کتاب کے مطابق اطاعت کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو یہ پوری زندگی بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، کتنے سال گزر گئے ہیں، کتنے دن، کتنے مہینے مسلمان ہیں، ابھی تو نہیں ہوئے، مسلمان گھرانے میں پیدا بھی ہم ہوئے ہیں، ہمارے والدین بھی مسلمان، ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان ہیں، اتنی زندگی، لیکن کیا ہم نے اپنی زندگی اطاعت میں گزاری؟ کتنی اطاعت کی ہے؟ تو غور و فکر کریں۔ کل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، کون ہے جو کوئی دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا، بس بے شک اس کو ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے اللہ کے حکم سے، تصدیق کرنے والا جو آگے اس کے، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اور جو کوئی بھی دشمن ہوگا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، بس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے پھر کافروں کا۔ یعنی وہ عمل نہ کرنے کی حجت ڈھونڈتے تھے نا، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے تھے، پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ پر قرآن کون لے کے آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر قرآن جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے۔ تو کہتے نہیں نہیں، جبرائیل علیہ السلام تو ہم تو اس کے دشمن ہیں۔ یعنی بعض نے کہا کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ تو ہمارے اوپر عذاب لایا کرتا تھا، یعنی عذاب لے کے آتا تو اس لیے یہ ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ دشمن ہے اس وجہ سے ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ قرآن لے کے آتا، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ اللہ کی اذن سے آپ کے سینے پہ آتا تھا، آپ کے دل پہ آتا تھا، اور جو کوئی بھی اللہ کا دوست کا دشمن ہوگا، جو بھی اللہ کے دوست کا دشمن ہوگا، اللہ اس کا دشمن ہے، جو بھی، چاہے وہ دنیا میں ہے چاہے کوئی بھی ہے، کوئی بھی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دین کا واقعی اللہ کا وہ دوست ہے، جو بھی اس کا دشمن، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اعلان جنگ خود کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس لیے اللہ کے جو محبوب ہیں ان کو ہم نے اپنے محبوب بنانا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی، اور ان سے کفر نہیں کرتے تھے مگر جو فاسق تھے۔ آیات کو جو نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے، وہ وہی ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ تو فاسق بندہ جو ہے وہ آیات کو نہیں مانتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو فاسق وعدوں کو توڑتا ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے وہ جانتے نہیں ہوں۔ تو کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنا یعنی اس میں نہ غور و فکر کیا، نہ سمجھا، نہ اس پہ کوئی عمل کیا، نہ اس میں جو کچھ بھی بتایا گیا اس چیز کی اس کے سامنے کوئی اہمیت تھی نہیں، ایسے انہوں نے کتاب کو پیچھے پھینک دیا۔ تو ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ میرا دن، ہفتے کیسے گزرتے ہیں، مہینہ کیسا گزرتا ہے۔ قرآن کا فہم ہم نے گزارنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ قرآن آیا ہے تو کہیں ہم اس کو پیٹھ کے پیچھے تو نہیں پھینک رہے، کیونکہ قرآن میں غور و فکر کس لیے ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم عمل میں ڈھل جائیں، عمل آ جائے، اندھیروں سے نکل کے ہم روشنی میں آ جائیں، اس لیے قرآن میں غور و فکر ضروری۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ غور و فکر کرنا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور وہ پیروی کرتے تھے اس چیز کی جو شیطان پڑھتے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں۔
سو تو کفر نہ کرو۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور بیوی، خامد اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وہ ایسی چیزیں سکھاتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی، حالانکہ بے شک یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش کہ وہ جان لیتے۔ تو وہ کیونکہ کسی بھی قوم میں زوال تب آتا ہے جب وہ قوم خرافات میں بڑھ جاتی ہے، یعنی جادو، ادھر ادھر کی تعویلیں، ادھر ادھر کی باتیں، جادو ٹونا یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس قوم میں زوال آ جاتا ہے۔ تو جادو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہ بتائے ہیں یہ حرام، اس میں سے یہ جادو کرانے والے وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور ہم نے جو بھی جادو کرتا ہے وہ کسی کو کوئی نقصان تو دے نہیں سکتا، اپنا ایمان ضائع کر رہا ہے، کیونکہ نقصان جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہی نقصان ملے گا اس کو۔ اور اس میں اب یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ چاہتے تو پھر یہ نہ ہوتا، تو کیوں ہوا ہے یہ؟ کیونکہ بعض اوقات اللہ رب العزت آزمانا چاہتے ہیں، دونوں کو آزما رہے ہوتے ہیں اللہ، کہ دیکھیں کہ جس پہ آزمائش آئی وہ کیا کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہیلے بہانے کر کے یہ غلط کام کر کے اس کی بھی ایک ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے کہ ایمان کی آزمائشوں میں پڑے اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنا ایمان ہی گوا بیٹھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ واقعی ایمان لاتے اور بچتے ڈرتے تو یقیناً اللہ کے پاس اس سے تھوڑا ثواب بہت بہتر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیتے، اگر وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کہو رائنا کہ ہماری رعایت کرو، یعنی جب بھی بیٹھنا ہے کہیں قرآن کی مجلس میں، کہیں بھی نبی کی اللہ کے فرمان کی بات سننے کے لیے، تو یہ مت کہو کہ ہمارے لیے تھوڑی رعایت کر دو، تھوڑا کم۔ اکثر یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں بس وہ تھوڑا تھوڑا بتانا، زیادہ ڈرانا نہ ہمیں، مطلب ہمیں دیکھیں ڈرانا یہ اللہ رب العزت ڈرا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں یوم آخرت سے، جہنم کی آگ سے، قیامت کے دن سے، وہ رحمان ہمیں ڈرا رہے ہیں، تو ہم کیا ہوتے ہیں، ہمارا کیا حق ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کسی کو ڈرا رہے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ کی جب ایسی مجلسوں میں بیٹھنا ہے تو یہ کلمہ نہیں کہنا، یہ کلمہ نہیں کہنا کہ ہمارے لیے تھوڑی رعایت کر دو، کیونکہ اللہ رب العزت بلکہ کہو وَقُولُوا انظُرْنَا، کہ ہماری طرف دیکھو، کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن اہل کتاب نے اس بات کو بدل دیا، انہوں نے رائنا کی بجائے رائنا کہنا شروع کر دیا، یعنی یا کا ساتھ میں اضافہ کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ بکریوں کی چراوے۔ استغفر اللہ، وہ صرف اور صرف ایک وہ کرتے تھے کہ آپ کی تذلیل کرنا چاہتے تھے کسی طرح سے، تو وہ یہی کرتے تھے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ تو اس کی رحمت جو ہے وہ خاص ہوتی ہے، ہوتی کس کے لیے؟ اس میں یہاں پہ کہتے رحمت سے مراد جو ہے وہ جنت ہے، کہ وہ رحمت جنت جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے خاص کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ، اور جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی ہم کوئی لے آتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسالوا، یا تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اور بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، اور اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے اس کے بعد ان کے لیے حق واضح ہو جائے، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، یعنی
اگر کوئی تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے، کوئی حسد کی وجہ سے تمہارے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعفو واصفحوا، اس سے درگزر کرو، معاف کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ خود اللہ رب العزت خود آ جائے اپنے حکم کے ساتھ، کیونکہ اللہ یہ نہیں کرتے کہ کوئی کسی کو اوپر زیادتی کرے اور وہ اللہ اس سے کوئی بدلہ نہ لے، اس کو دنیا کے اندر دکھائے نہ۔ ہم مہلت ضرور دیتے ہیں، کچھ مہلت ملتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی ہو ایسا معاملہ، کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، تو آپ کیا کریں؟ معاف کر دیں، درگزر کریں۔ تو اس میں ہم نے آج اس بارے میں ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ معاف بھی کرنا ہے اور درگزر بھی کرنا ہے، درگزر کرنے والے بننا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو دو، اور جو کچھ بھی تم اپنی آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، اس کو اللہ کے پاس پالو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ہاں تمہیں مل جائے گا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی یا نصارہ ہیں، یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ کہہ دو لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ وہ کہتے تھے کہ ہم یہودی نصارہ، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر لیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو حق پہ ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے، جو عمل صالح کریں گے، احسان کو بھی عمل صالح کے درجے میں دیا گیا ہے کہ احسان بھی عمل صالح میں سے ہے، کہ ہم عمل صالح کریں، احسان کریں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے کہ نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے کہ نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، اور وہ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے مثل ان کی کہنی ہے۔ فاللہ یحکم بینہم، بس اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا دن قیامت کے، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جو وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرتا ہے کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ یہ لوگ ان کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کی مسجدوں میں جھگڑے فساد نہیں کرنے، نہ ہی اللہ کی مسجدوں میں آنے سے کسی کو روکنا ہے، تو یہ نہیں کرنا۔ وقالوا اتخذ اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ آسمان اور زمین سارا کچھ اسی کا، وہی اس کو پیدا کرنے والا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ بیٹے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو خود کمزور نہیں ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود خزانوں کا مالک ہے، تو اس لیے وہ تو اپنا جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو وہ تو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے کہ ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، ایسے ہی لوگ ایسے ہی ہیں ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، ان کی بات جیسی بات کہی، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، ملے جلے، یعنی اللہ کی قدرت، آسمان زمین سارا کچھ بنایا اتنی، تب بھی وہ عظمت کو نہیں پہچانا نہیں، لیکن ان کی گمراہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نیتیں بھی یہی ہوتی ہیں، اور فرمایا ان کی بھی یہی نیت تھی کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتے، ان کی مثل ان کے ایک دوسرے کے ہو گئے، دل ایک جیسے ہو گئے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تجھ سے یہودی ہرگز راضی نہ ہوں گے اور نہ نصارہ، یہاں تک کہ تو ان کے دین کی پیروی کرے۔ کہہ دے بے شک اللہ ہی کی ہدایت ہے اصل ہدایت، اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی
کی اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ گیا ہے تو تجھے اللہ سے نہ کوئی دوست ہوگا چھڑانے والا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، تو یہ تمہارے دین میں یہ کبھی بھی تجھ سے راضی نہیں ہوں گے، یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تمہارے دین، وہ کہتے تھے تم ہمارے دین پہ آ جاؤ، تو عقیدہ جو ہے ان کا یہی ہے کہ تم ہمارا دین آ جاؤ۔ تو ہم بھی اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کے بتائے ہوئے دین پر ہم چلیں گے، دنیا والوں کو خوش نہیں کرنا، دنیا کو نہیں دیکھنا کہ فلاں راضی ہو جائے فلاں راضی نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا کہ آپ ان کو راضی نہیں کر سکتے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، علم آنے کے بعد اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی بھی دوست نہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پڑھتے ہیں جیسے انہیں پڑھنے کا حق ہے، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو، دوبارہ نعمت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات، کیونکہ جنہیں کتاب دی گئی وہ پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، تو ہدایت جو ہے وہ دو باتوں سے ہے، دو باتوں میں ہدایت کیا، یعنی ہدایت نمبر ایک تو اللہ دیتے ہیں، اللہ ہدایت دیتے ہیں، نمبر دو ہدایت جو ہے وہ ہمیں کس سے ملے گی؟ قرآن پڑھنے سے ہدایت ملے گی، قرآن پڑھیں گے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندو تم سب گمراہ ہو تو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، اور جس کو تم سب مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت دیتا ہوں، اور جسے میں گمراہ کر دوں اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا ایک دفعہ کافی نہیں ہے، بار بار پڑھیں، اس کو بار بار دیکھیں کہ کس چیز میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا، پھر جا کے ہمیں جو ہے وہ ہدایت ملے گی۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر، اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ کوئی جان کسی جان کی کوئی کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی سفارش کوئی جو ہے وہ قبول کی جائے گی، نفع دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا تیرے رب نے، اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو، تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ جب اس کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا، یعنی ان کو آزمایا، باتیں کی، چند باتیں اس سے ان کو آزمایا، توحید آئی، اللہ رب العزت کی ذات کو مانا، پھر آزمائش میں انہوں نے بڑے بڑے کام، بڑی بڑی قربانیاں اللہ نے دیکھی ان کی، کہ ان کو آگ میں بھی پھینکا گیا، صبر کیا، ہجرت کرنی پڑی، پھر وہ مصر راستے میں ایک جابر بادشاہ کا ملنا، اور اس نے حضرت سارہ کو اپنی گرفت میں کیا، تو یہ سارا کچھ جو ہے اللہ نے آزمایا، لیکن وہ اس پہ پورے رہے۔ جب انہوں نے پورا کیا اس آزمائش کو، حتیٰ کہ بیٹے بیوی کو بھی چھوڑنے کا حکم ہو گیا تھا کہ بیابان میں چھوڑ آؤ، وہ بھی انہوں نے کر لیا، پھر اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ، یعنی آزمائش کے بعد کچھ کرنے کے بعد کچھ ملتا ہے، تو اب انہوں نے اتنی آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانا چاہتا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، انہوں نے کہا میری اولاد، یعنی اپنی اولاد، اس کے بارے میں قَالَ کہا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، ظالموں کو نہیں، چاہے وہ نبیوں کی اولاد ہو، یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کی اولاد ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے، یعنی اس کا عمل کیا ہے، اس چیز کا فرق پڑنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے وہ کہتے ہیں میری اولاد، فرمایا جو ظالم ہیں ان کو وہ نہیں ملے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابًا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنائی اور امن کی بھی، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جائے نماز کو، یعنی مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دی، مصلی وعہدنا الی ابراہیم، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی گھر کو صاف جو کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے گھر کو صاف کرنے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا فلاں اچھا میں صفائی کر رہی ہوں اللہ کے گھر کی، کیسے کروں، میں کروں یہ کام، تو دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کے گھر کی آپ صفائی کر رہے ہیں تو یہ کام اللہ نے نبیوں کو دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا تھا
کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، تو جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، آپ بھی مانگیں، ہم بھی مانگیں کہ اللہ جہاں جہاں بھی کوئی رہتا ہے سب امن میں آ جائیں، ہر جگہ کو اللہ امن والا بنا دے، کیونکہ جب تک امن نہیں ہوتا تو کوئی بھی ترقی نہیں ہوتی، انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جدھر امن ہوگا وہیں پہ سارا کچھ ہوگا، تو امن والا بنا دے۔ تو اللہ رب العزت سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس شہر کو امن والا بھی بنا اور اس کے رہنے والوں کو رزق بھی دے، اور جو کوئی بھی ایمان لائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو ایمان لائے گا دن آخرت پر بھی اللہ پر اس کو امن بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا، لیکن جو کفر کرے گا اس کو میں فائدہ ضرور تھوڑا سا دوں گا، یعنی تھوڑا فائدہ دنیا کا ساز و سامان ملے گا، لیکن پھر وہ عذاب کی طرف جو ہے اس کو مجبور کر دیا جائے گا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا، تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی ہے کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا اے رب ہمارے، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے دکھا، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے رب ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کے سنائے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی ہے سب پر غالب۔ تو دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ قبول ہوتے ہوتے کچھ عرصہ شاید ہو جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2500 سال بعد قبول ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ ان میں ایک ایسے رسول بھیج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ دعا قبول ہوئی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے، مانگتے رہیے، کیونکہ دعا کے بھی اگر قبول نہ ہوگی تو آخرت میں تو اس کا حصہ ملے گا ضرور۔ بعض اوقات دعا فوری اللہ قبول کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی، کچھ ڈیلے ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا آپ کے لیے بالکل بھی بہتر نہیں، وہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں آپ پہ آنے والی پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ دعا جو ہے وہ آپ کے لیے باعث اجر ہوگی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی کرے گا سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں میں سے تھا، وہ صالح ہے۔ اور جب اس سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، کہ میں جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا ہوں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اور اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب کو بھی، اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یعنی فکر رہی ساری زندگی تو مسلمانی کی، دین کی فکر رہی، تو ہمیں بھی فکر کرنی ہے کہ زندگی کی فکر کہ اللہ موت آئے مرتے وقت جو ہے وہ ہم مسلمان ہوں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی لیے فرما بردار ہیں۔ اور یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ سب جو ہے ابتدا بھی توحید سے، اختتام بھی توحید سے کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام آئے، نبی تھے، ابتدا کی تو پہلے اعلان بھی توحید کا کیا، مرنے لگے ہیں، مرتے ہوئے بھی ان کو اگر فکر ہے تو وہ توحید کا درس دیتے ہوئے جا رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے جو تم کرو گے
جیسا کرو گے وہ تم لوگوں کو مل جائے گا۔ وقالو، انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، ہدایت پاؤ گے۔ کل، کہہ دیجئے، بلکہ دین ابراہیم کا ایک طرفہ ہے اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ کولو، کہو، آمنا باللہ، ایمان والے بن جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر جو تمہاری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور جو عیسیٰ کو اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی کہنا ہے، یہ کلمات ہمیں بھی یہی دہرانی ہیں۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر ایمان لائے، بِمِثْلِ، پھر اگر وہ جیسی چیز پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی اصحابہ کی طرح جیسے وہ ایمان لائے ویسے تم بھی ایمان لاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر پھر گئے وہ، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ایک مخالفت میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ جو ہے وہ کافی ہے، تجھے اللہ کافی ان کے لیے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس لیے اگر کبھی ایسا ہو جائے، کوئی مخالف آ جائے، مخالفت سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہی کہنا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تو اللہ رب العزت کافی ہو جائیں گے۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغا، اور کون ہے بہتر اللہ کے رنگ میں، ونحن لہ عابدون، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کا رنگ، اللہ کے بندے نظر آؤ، کیونکہ رنگ جو رب کا ہے وہ نظر آنا چاہیے عملی صورت میں، عمل پتہ چلے کہ یہ اللہ۔ یہود و نصارہ کا تو ایک رنگ تھے نا، انہوں نے وہ کیا ہوتا تھا، نصرانی جب وہ ان کی ایک رسم تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو ایک زرد رنگ میں رنگتے تھے، ان کا یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ تو ہمارا رنگ کیا ہے، ہم نے اللہ کے رنگ میں کیسے آنا ہے کہ اللہ کی بتائے ہوئے جو احکام ہیں ان کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے۔ ہماری چال، ہماری ڈھال، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہر چیز میں نظر آئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ کل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اور وہ رب ہے ہمارا اور تمہارا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے لیے خالص ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، وہ یہودی تھے یا نصاری۔ کل، کہہ دیجئے، انتم عالم، کیا تم جانتے ہو یا اللہ، یعنی وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام تو یہودی نصاری تھے، وہ تو ایسے تھے، تو اللہ فرماتے تم جانتے ہو یا اللہ۔ ومن اظلم، اور کون ظالم ہے اس شخص سے زیادہ جو گواہی کو چھپاتا ہے نزدیک اللہ سے، اللہ کے نزدیک سے۔ وما اللہ، وہ نہیں اللہ غافل اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امت قد خلت، اور تحقیق گزر چکی ایک امت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتے ہیں، تو جو وہ کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال نہیں ہونا، جس نے جو کرنا ہے اس کا سوال کا جواب دینا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو اپنے سینے کی رونق بنانا ہے، عمل کرنا ہے، اس پہ عمل کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم لوگ جو ہیں اس سے اپنے سینوں کو منور کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نستغفرک و نتوب الیک۔